اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ یہ آیت جو ہے نا بہت زبردست ہے، اور یہ نا کہ دعا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ کہو یہ دعا۔ کل کہہ دو، اللہم اے اللہ، مالک الملک، اے ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہی کے مالک، ملک ملک ہمیں پتہ ہے اردو کا لفظ بھی ہے، تو اے بادشاہی کے مالک، تو دیتا ہے ملک کا بادشاہی، من تشاء جسے چاہتا ہے، تؤتی الملک من تشاء تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، نزع کا مطلب ہوتا ہے چھین لینا، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، ممن اصل میں تھا من اس سے جس سے تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو عزت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے۔ یہ تذل تعز باب تفعیل سے ہے، تعز عز یعز تعزیزا، اور ذل یذل تذلیلا۔ وتذل من تشاء اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، ہاتھ سے مراد تیرے پاس خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت جو ہے نا اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو مطلب ہمارے سمجھ میں آتا ہے، چونکہ یہودیوں کو معزول کیا جا رہا ہے، ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، تو یہودیوں کو ساتھ ساتھ یہ ایک کیا کہتے ہیں وہ دیا گیا ہے، ایک وارن سائن دیا گیا ہے کہ بھی اللہ ہے جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، یعنی تم یہ چیز نہ سمجھو کہ یہ تم انبیاء کے اولاد میں سے ہو تو تم بخشے جاؤ گے، یہ تمہیں کوئی بھی اعمال ہے تمہارے مریدین کی وجہ، تمہارے پیروں کی وجہ سے، تمہارے انبیاء جو باپ دادا ہیں ان کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ جتنے بھی نیک ہوں ان کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے۔ مالک الملکی اللہ ہے، مالک تمام بادشاہی کا، اب وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اسے تمہیں بادشاہی دی تھی، تمہیں نبوت اور امامت کے فرائض دیے تھے، لیکن تم لوگ اس قابل نہیں رہے، تم لوگوں نے بہت سرکشی کی، بہت نافرمانی کی، بہت سے انبیاء کا قتل کیا، اور بہت سے رسول تمہارے پاس بھیجے، لیکن تم نے کسی کی بات نہیں مانی، تو اس وجہ سے تم سے چھینی جا رہی ہے۔ تو وہ جسے چاہے تو چھین لیتا ہے ملک بادشاہی، اور جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور پھر یہ کہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء جسے چاہتا ہے وہ تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ یہ بھی کہ تم کو صرف جس سے ظاہر امامت چھین لی گئی ہے، اب انہیں قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، ان سے ہدایت چھین لی جائے گی، اور عزت دینے والا بھی اللہ کی، اگر تم مان لیتے ہو تو اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ یہ جو نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے اس کو اللہ عزت دے گا، پہلی بات تو یہ یہودیوں کے لیے۔ دوسری بات یہ بات مسلمانوں کے لیے بھی ایک وارننگ کے طور پہ بھی آئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے کوئی نیکیوں کے سبب تم نے کوئی بہت اچھے اعمال کیے تھے کہ تم پہ احسان کیا جا رہا ہے، کہ تمہیں یہ امامت دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم بھی یہی ہو کہ اگر تم اعمال کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو تمہیں عزت دے دی جائے گی، تمہیں بادشاہی تمہارے پاس ہی رہے گی، یہ امامت تمہارے پاس ہی رہے گی۔ اگر تم انکار کرو گے، نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے، وہی حال اپناؤ گے، وہی طریقہ جو پچھلی امت نے اپنایا تھا، تو پھر تم سے چھین لی جائے گی۔ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا۔ وتخرج اور تو نکالتا ہے، اخرج یخرج کا مطلب نکالنا، وتخرج الحی اور تو زندہ کو نکالتا ہے، من المیت مردہ میں سے، وتخرج المیت اور تو مردہ کو نکالتا ہے، من الحی زندہ میں سے۔ تو زندگی مردہ میں سے زندگی نکالتا ہے، اور موت میں سے زندگی۔ وترزق من تشاء اور تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ یہ چونکہ اس بات میں بیان کی گئی ہے کہ ہم اکثر کافروں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی حال تھے کہ مسلمان ذرا تنگ دست تھے اور کافر خوشحالی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ ہی ہے جسے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 27 تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔